عوام کو اپنے حقوق دے سکتی ہے. جناب اسپیکر پھر کہا گیا کہ ہمارے لوگ ہیں, ہمارے ایجوکیشن پالیسی فعال نہیں, ہم کوشش کریں گے, ہم ان کو فعال کریں گے. کیسے فعال ہوگا جب آپ کا ہر ریٹائر بندہ آ کے آپ کے ایچ سی کا بھی منسٹر بنا ہو, آپ کے دوسرے تمام تر پروان چٹی جو ہے اداروں کا وہ بنا ہو. جناب اسپیکر ان کے باتوں سے مجھے وہ شعر یاد آتا ہے, یہ جو دیوانے سے دو چار نظر آتے ہیں, ان میں کچھ صاحب اسرار نظر آتے ہیں, تیری محفل کا برم رکھتے ہیں سو جاتے ہیں, ورنہ یہ لوگ تو بیزار نظر آتے ہیں. جناب اسپیکر ضرورت اس امر کی ہے کہ آئے مل بیٹھیں, تیسری قوت کو یہ موقع نہ دے کہ وہ آئے ہمارے بیچ میں انٹرفیئر کرے, پاکستان کو ایک مکمل جامع کے طور پہ آگے لے جائیں, اور نہ صرف پاکستان بلکہ ہماری سوچ اس وقت اسٹریٹجیکل جو لوکیشن ہے, جو ہماری امپورٹنس ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایشین ٹائیگر بن سکتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم بن کے دکھائیں گے. امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے تو آپ کی گورنمنٹ ہی چینج ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ٹیکس کی جہاں تک بات ہے, I myself am from گلگت بلتستان, so I know some facts and figures. وہ یہ ہے کہ ٹیکس چھوٹ تھوڑی سی ہمیں دی گئی ہے, ایسا نہیں کہوں گا کہ مکمل طور پہ ہمیں جو ہے نا آزاد رکھا گیا. اور جو تیسری بات آپ نے کہی ہے کہ جو کشمیر کے ساتھ اس کو لنک کیا گیا, تو اسٹریٹجیکلی بہت امپورٹنٹ جگہ کشمیر کے ساتھ بھی اس کا جو کہتے ہیں کہ جو کمپلیکس ایشو ہے. سو پچھلے دنوں ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو خود نہیں پتا کہ وہ کیا چاہتے ہیں. سو یہ ہمارے لیے ایک بہت سوچنے کا مقام ہے, اور بہت یہاں پہ میں خود اس بات سے بڑا حیران ہوا تھا, اور میں نے خود دیکھا کہ اوبیسلی کچھ ایسے عناصر یا کچھ ایسا ہمارا امیج گیا ہوگا ان کے سامنے, ایوان میں, اقتدار میں, یا کرسیوں پہ جو بڑے لوگ رہتے ہیں, تو ان پہ گیا ہوگا ایسا اثر جس کی وجہ سے ان کو یہ تھنکنگ یا اس طرح کی ویک سٹیٹمنٹس دینی پڑی. تو گورنمنٹ اپنی طرف سے کوشش کر رہی تھی, اور انشاءاللہ جب ہماری حکومت آئے گی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے, اور وی ول ٹرائی ٹو میک اٹ فلی پرومس ان کانسٹیٹیوشنل.